اللہ چاہتا ہے اللہ کی چاہت سے کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ بھی بہت اچھا سوال کیا رانا صاحب نے. قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جگہ جگہ آتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا، جس کو چاہتا ہے بخشے گا، جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دے گا. اب انسان حیران ہوتا ہے اس لیے کہ لوگوں نے بیوقوفوں نے بادشاہ سمجھ لیا اللہ تعالیٰ کو ایسا مطلق بنان، جیسے بادشاہ کے دور میں ہوئے تھے گاہے بسلام میں مرنجن کہ کبھی تو سلام کیا تو بادشاہ صاحب ناراض ہو گولی چھوڑا دو، گاہے بدسلام میں کبھی گاڑی دی ہنس پڑے. اللہ کو بھی ایسا سمجھ لیا کہ کوئی قاعدہ اصول نہیں، یہ سمجھ کر جو قرآن پڑھے گا ہدایت کی بجائے ڈوب جائے گا کہ قرآن تو بے اصولہ خدا کو بیان کر رہا ہے. یقین جانے جہاں جہاں یہ بات ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں، وہ ضابطے بیان ہوئے ہیں. مثلا ہدایت کا ضابطہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، جن میں شوق ہوگا جو ڈھونڈیں گے اور اللہ کی طرف توجہ کریں گے اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا. گمراہ کن کو کرے گا؟ وما یضل به الا الفاسقین. ویسے تندرست اور بیماری کے لیے آپ کے ہاں نا سارا کہ یہ جو بد پرہیزی کرے گا بیمار ہو جائے گا ٹیپ بنی ہوئی ہے. اسی طرح ہے کہ کون گمراہ ہوگا، بتا دیا کہ فاسق لوگ ہی گمراہ ہوں گے. جو بدمعاش بننا چاہتے ہیں اللہ دفع کرے گا، جو ہدایت کے طالب ہوں گے ان کی ہدایت دے گا. اب بخشش کا بھی ہے، بخشے گا کن کو؟ جو ایمان اور نیک عمل والے ہوں گے لہم مغفرۃ، ان کی یہ بخش ہے. عذاب کن کو ہوگا؟ جو خدا رسول کی نافرمانی. وہ سارے قانون دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں. یہ چاہنے کا مطلب اصل میں صرف یہ ہے کہ جو لوگوں نے دوسروں کو بھی دخل انداز سمجھ لیا مشرکوں نے کہ اللہ تعالیٰ تنہا فیصلے نہیں کرے گا بلکہ سفارشیں چل جائیں گی، اثر سوکھ کام دے جائے گا، یہ ہے وہ غلط عقیدہ جس نے آخرت کے عقیدہ کو برباد کر دیا. مسلمان بھی اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں امر کی کیا ضرورت، رسولہ چھڑا لیں گے تو سارا قرآن بیکار ہو گیا، جتنا جنت دوز کا ذکر تھا سارا اڑ گیا. اللہ اس لیے کہتا ہے کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. نبی چاہتے رہیں، فرشتے چاہتے رہیں، کوئی بخشا نہیں جائے گا. بخشا صرف وہ جائے گا جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق بخش کا حقدار پائے گا، وہاں قانون چلے گا. کوئی عذاب نہیں کسی کو دیا جائے گا. بے شک سارے حضرت ناراض ہوں کہ ہمیں چندہ نہیں دیتا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ، میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں. تو چاہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ بلا شرک غیر فیصلے تنہا اللہ کرے گا. باقی وہ چاہے گا کیا؟ وہ بچوں والا جانا نہیں کہ جیسے لاٹھی لگ گئی. اس کے لیے قاعدے ہیں، ضابطے ہیں، وہ قرآن بھرا پڑا کہ کون بخشے جائیں گے، کن کو سزا ہوگی، کن کو ہدایت ملے گی، کون گمراہ ہوں گے، وہ سب کچھ بیان ہو گیا. مگر دوسروں کا دخل ختم کرنے کے لیے کہ دوسروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، فیصلے صرف اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کرے. مرضی اس نے بیان کر دی، اسی کے لیے کتاب اتاری، بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو، نتیجہ یہ نکلے.